آپ نے آج کل کے جو جدید علماء ہیں ان میں دیکھا ہوگا کہ سائنس کی تھوڑی نالج کی کمی ہے. آپ کے اندر وہ دونوں چیزیں جنم لیتی ہیں, دین کا تصور بھی ہے, سائنس کا بھی تصور آپ سمجھتے ہیں. اور تو آپ کو یہ جو پستی میں گر گئے ہیں ہمارا علم, جہاں تک مذہبی فکر کے لوگوں کی بات ہے, تو آپ کو اس کی کیا سبب کیا ہے اس کا, کہ کیوں ایسا ہوا ہے کہ اس ایک کا زمانہ سبب تھا؟ یہ ہمارا مدرسہ سسٹم ہے جی. جب انگریزوں کی غلامی میں ہم لوگ رہے تو ہم نے جن لوگوں نے ہمیں تعلیم کی طرف مائل کیا, بدقسمتی کے ساتھ ان میں سے بعض لوگ ایک ریڈ لائن کو کراس کر گئے, جس طرح سر سید احمد خان. اس کی وجہ سے لوگوں نے یہ کنکلوڈ کر لیا کہ سائنس کی تعلیم اینٹی مذہب ہے, حالانکہ یہ دونوں کا ٹاپک ہی ڈفرینٹ ہے. فزکس کیمسٹری کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ دونوں الگ ٹاپکس ہیں. ٹھیک ہے, دین جو ہے وہ فزیکل ورلڈ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا, بلکہ ریویلڈ نالج کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ہاں, ایکوائرڈ نالج, سائنس کا علم جو اس کو ایڈریس وہ ضرور کرتا ہے, لیکن اس علم کے ذریعے وہ کہتا ہے آپ خدا کا تعارف کریں کہ اس کے پیچھے خدا ہے جو ان ساری چیزوں کو لے کے چل رہا ہے. شروع میں سلطنت عباسیہ کے دور کے اندر مسلمانوں نے سائنس میں بڑی ترقی کی ہے. پوری دنیا کا اس وقت جو آپ کا میتھمیٹکس کا نظام ہے, الیکٹرانکس کا نظام, وہ الجبرا کے اوپر چل رہا ہے. یہ لفظ ہی عربی کا ہے, الجبرا. آپ اندازہ لگائیں, ساری بنیادیں وہیں سے تھیں. بعد میں ظاہر ہے مسلمان پھر اور چکروں میں پڑ گئے, اس کی وجہ سے سستی ہوگی. پھر جب ان پہ کلونین پاورز آ گئیں, انہوں نے پھر سائنس کی تعلیم کی بجائے اپنے آپ کو انہی کتابوں تک محدود کر لیا, اور سائنس کا علم اور جو دین کا علم ہے اس کو الگ تصور کرنا شروع کر دیا. آپ تو کہہ رہے ہیں نا علماء کے پاس سائنس کے علم کی کمی ہے, معذرت کے ساتھ ان کے پاس سائنس کا علم ہے ہی نہیں ہے. کمی کی کون سی بات ہے, ان کو سائنس کی ڈیفینیشن نہیں پتا. کسی ایک ٹاپک کے اوپر یہ جنرل گفتگو بھی نہیں کر سکتے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ سائنسدانوں کا آپ حوصلہ دیکھیں, آپ ان کی تحقیق کو بیان کریں, وہ خوش ہوتے ہیں. وہ کبھی نہیں کہتے یہ میری تحقیق تھی, تم کیوں بیان کر رہے ہو. وہ اتنا اپنے اس ریلیجن کو آن کرتے ہیں کہ یار سائنس اس رزلٹ پہ پہنچی, اور سائنس پھلے پھولے, ہمیں خوشی ہوتی ہے. لیکن مذہبی طبقہ, آپ ان میں سے کسی کی چھوٹی سی تحقیق اٹھائیں اور وہ اس کو آپ پریزنٹ کریں, وہ کہتے ہیں یار اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں تھا, اس نے تو فلاں جگہ یہ بات پڑھی ہے. وہ اس طرف, یعنی یہ کیڑی سے بھی زیادہ معمولی ان کا دل ہوتا ہے. اس لیے میں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا. میں نے سارے علماء کو پڑھا, ساروں کے قرآن کے ترجمے پڑھے, ساروں کے اختلافی موضوعات پڑھے, پھر اوریجنل کتابوں کے ساتھ اسے میچ کیا, پھر ایک پبلک میں چیز سامنے رکھ دی کہ یہ دیکھیں, اگر آپ کتابوں کو مانتے ہیں تو کتابوں کا دین یہ ہے, اور اگر آپ فرقوں کے دین کو لے کے چل رہے ہیں تو سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں لی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر وہ اڑے ہوئے ہیں. میں نے اپنی یونیورسٹی میں یہ چیز آبزرو کی ہے. شروع سے میرے اندر یہ جستجو والا ایک مادہ تھا. جو ٹیچر بھی کسی ایسے پیریڈ میں آتا تھا جس میں بیٹھا ہوتا تھا, تو وہ ٹیچر کی کانپیں ٹانگ رہی ہوتی تھی کہ یہ بڑا خطرناک ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے کہ میں چیزوں کو آبزرو کرتا تھا, پھر کاؤنٹر کوسچن کرتا تھا. یہ عادت شروع سے ہے. اسی چیز کو میں نے جب دین پہ اپلائی کیا تو میں ایک آپٹیمل سولوشن تک الحمدللہ ہر معاملے میں پہنچتا ہوں. اور لوگ کہتے ہیں آپ اپنے عقائد و نظریات جو آپ نے اخذ کیے ہیں اس کو ریوزٹ جی ضرور کریں گے, لیکن وہ جتنی بھی ریسرچ کرنی ہے وہ آلریڈی کر کے ایک رائے سامنے رکھتے ہیں. کبھی کوئی غلطی لگ سکتی ہے انسان کو, بدنیتی کے ساتھ نہیں, لیکن اوور آل الحمدللہ پوری محنت کرنے کے بعد ایک رائے ہم رکھتے ہیں. اور اس کے پیچھے وہی دنیاوی تعلیم بھی ہے کہ جس نے ہمیں ایک تھنک آؤٹ آف باکس کرنے کا جذبہ پیدا کیا. مدارس سسٹم کی آؤٹ پٹ کبھی بھی مولانا مودودی, ڈاکٹر اقبال, ڈاکٹر اسرار, ڈاکٹر ذاکر نائک, احمد دیداد کبھی بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ اس سسٹم کے اندر آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے جب آپ کو ایک خاص سوچ کے اندر محدود کر دیتے ہیں اور بس اسی سلیبس کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. اس میں بھی سلیکٹیو چیزیں, یہ نہیں ہے کہ یہ کتابیں حدیث کی مکمل پڑھائیں گے, نہیں, سلیکٹیو, ورنہ تو سارے ایک ہی پیج پہ نہ آ جائیں. مجھے بتائیں دنیا میں انگلش کے 2 مختلف پروفیسر اٹھا لیں دنیا سے, کوئی یہ نہیں کہے گا ایک کہ بی یو ٹی بٹ ہوتا ہے انگلش میں اور دوسرا کہ بی اے ٹی بٹ ہوتا ہے. ایک ہی بات کرتے ہیں. فزکس کے لوگ جو اسٹیبلش سائنٹیفک فیکٹس ہیں ایک ہی بات اس کے بارے میں کرتے ہیں. اگر گریویٹیشنل فورس کی بات ہوگی تو سارے نیوٹنز لا آف گریویٹیشن ایک طریقے سے ہی بیان کریں گے, لیکن سرکار قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ اس کی انٹرپریٹیشن دیکھیں, بالکل واضح لکھا ہے کہ دعا اللہ سے مانگنی ہے. کوئی قبر والوں کو پکار رہا ہوگا, کوئی مرے ہوئے لوگوں کو پکار رہا ہوگا, کوئی کسی جن کو پکار رہا ہوگا, کسی فرشتے کو.
حالانکہ قرآن اپنی تعلیمات میں بالکل واضح ہے. سر اس میں یہ زبان کا مسئلہ نہیں آتا کہ ایک زبان جو آج سے 1400 سال پہلے استعمال کی جاتی تھی، ہمیں لنگوسٹکس میں پڑھاتے تھے کہ زبان جو ہے وہ بھی ایوالو کرتی ہے، کس لفظ کو کس لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ حرف اور اس کے معنی کے درمیان جو رشتہ ہے وہ آربیٹری ہے، کہ ایک درخت ساؤنڈ میں درخت کا مطلب وہ نہیں ہے وہ درخت جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جب تک آپ کہتے نہیں ہیں یہ درخت ہے، پھر آپ کے دماغ میں وہ کنیکشن اس حرف کا اس معنی سے بن جاتا ہے. تو اب ایک کلچر جو 1400 سال پہلے تھا اس کی زبان محفوظ کس طرح رکھی گئی تاکہ آج اس کی انٹرپریٹیشن وہی ہو جو 1400 سال پہلے سمجھی جاتی تھی؟ میرا خیال ہے اس وقت جو اسلام کے زندہ معجزات ہیں نا، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے. قرآن کو ہم معجزہ مانتے ہیں نا، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز. قرآن وہ کتاب ہے جس نے عربی کو فریز کر دیا ہے، ایٹ لیسٹ جو ان کی اپنی لینگویج تھی اس کو. باقی ظاہر ہے ماڈرن چیزیں، اگر آپ موبائل آیا ہے مارکیٹ میں تو اس کے لیے عربی زبان میں کوئی لفظ رکھا جائے گا، ظاہر ہے ایک نئی چیز مارکیٹ میں آئی ہے نا. لیکن یہ نہیں ہوا کہ قرآن جب نازل ہوا ہے اس وقت جو الفاظ استعمال ہو رہے تھے ان کی آبزرویشن میں، جن چیزوں کے لیے، پہاڑ کے لیے اگر جبل ان کا لفظ ہے تو اب کوئی چینج ہو گیا ہوا ہے، نہیں. اسی طریقے سے تلوار کے لیے کوئی لفظ ہے، اسی طریقے سے زبان کے لیے کوئی لفظ ہے تو وہ اب چینج ہو گیا ہے، نہیں. عربی زبان کو فریز کر دیا ہے قرآن نے. ظاہر ہے پوری دنیا میں اسلام پھر چلا گیا، پھر اللہ کی طرف سے یہ معجزانہ چیز ہوئی. لہٰذا عربی جو ہے وہ فریز ہوئی ہے ایز فار ایز قرآنک عربک از کنسرنڈ. سب وہ اس زمانے کی لغت کے ذریعے فریز ہوئی ہوگی کیونکہ وہ اس زمانے کی ڈکشنری کے اندر کچھ اب آج کل کے سعودی عربیہ میں جو عربی بولی جاتی ہوگی وہ یقیناً مختلف ہوگی قرآن کی عربی سے. نہیں، مختلف نہیں ہے. یہ یہاں کی مت ہے، علماء نے مشہور کی ہوئی ہے تاکہ کہیں لوگ عربی سیکھ نہ لیں. جو لوگ وہاں رہ کے آئے ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ کون سی چیز مختلف ہے. قرآن میں کون سا لفظ ایسا استعمال ہو رہا ہے جو ان کی عربی میں یوز نہیں ہوتا. ابھی ریسنٹلی عمر سیریز فلم بنی ہے آج سے 10 سال پہلے، قطر والوں نے بنائی ہے نا، پیور عربک. آپ کو لگے گا قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، ساری ڈکشنری وہی یوز ہو رہی ہے، ان کا سٹائل بھی بولنے کا وہی ہے. یہ تو نہیں کہ 1400 سال پرانے کوئی انہوں نے ڈی این اے کے ذریعے بندے پروڈیوس کر کے لے آئے، یہ آج کے لوگ ہی ہیں نا. اسی طریقے سے قرآن کی عربی بالکل فریز ہے. اور جو آپ نے ڈکشنری کی بات کی، ڈکشنری جو ہے نا یہ لینگویج کے بعد آتی ہے. ڈکشنری بنائی جاتی ہے لینگویج کو سمجھنے کے لیے. جو لوگ اہل زبان ہوتے ہیں انہیں ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اردو جو ہے ڈکشنری سے تو نہیں سیکھی ہے، پنجابی ڈکشنری سے سیکھی ہے. پنجابی تو ہم لکھ بھی نہیں سکتے لیکن بولتے اتنی اچھی ہیں، ٹھیک ہے. تو اہل زبان اتھارٹی ہیں. قرآن میں آیا کہ ہم نے اسے لسان مبین میں نازل کیا ہے. عرب کے جو بادیہ نشین لوگ تھے نا، وہاں کے رہنے والے لوگ، ان کی عربک ڈائلیکٹس کے اندر یہ نازل ہوئی ہے. اس میں کچھ الفاظ کا فرق ہوتا ہے، وہ آج بھی موجود ہے. اور قرآن بھی 7 قرات کے اندر نازل ہوا ہے. یہ ایک قرات ہے جو اس وقت پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے، اس کے علاوہ بھی ہے، لیکن وہ عربی اسی طریقے سے ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا. اور یہ قرآن کا معجزہ ہے. پھر اتنی انٹرپریٹیشن میں اتنے اختلافات کیوں؟ انٹرپریٹیشن میں اختلافات علماء کی وجہ سے آیا ہے. ترجمے میں کہیں نہیں آیا، انٹرپریٹیشن میں آیا، تفسیر میں آیا. اچھا مجھے یہ بتائیں، قرآن کو تو چھوڑ دیں، دنیا میں انگلش زبان اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جاتی ہے نا. انگلش کا اگر میں ایک مضمون لکھ کے دوں ایسے 10 لوگوں کو جو اردو کی فیلڈ میں بھی اپنی ایپیکس کو ہوں، اور انہیں کہوں کہ اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کرو، اپروپریٹ ورڈ ڈھونڈ کے، اور انہیں انگلش بھی اسی لیول کی آتی ہو، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 100% ایک جیسا ترجمہ کریں گے؟ لیکن مفہوم ایک جیسا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کوئی کرے گا، اللہ کے نام سے شروع جو مہربان رحم فرمانے والا ہے. حالانکہ ہے لفظ کہیں موجود نہیں ہے، ہم اس کو جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں. اچھا، اسی لیے احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے اللہ کے نام سے شروع مہربان اور رحمت والا. ہے نہیں، انہوں نے آگے ساتھ لگایا، لیکن کوئی فرق پڑا ہے؟ معنی وہی. اچھا، کسی نے ترجمہ کر دیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اچھا، کوئی فیمیل ہوگی تو کرتی ہوں، وہ کہتے ہیں یہ کرتا کرتی تو اس میں لکھے ہی نہیں ہوا، اس کا ترجمہ ہونا چاہیے شروع اللہ کے نام سے. تو ہم کہتے ہیں یار کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر شروع کرتا ہوں کوئی کہہ دیتا ہے تو شیطان کے نام سے تو شروع نہیں ہوا. تو یہ صرف قرآن کا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، اسے مسئلہ بنانا ہی نہیں چاہیے. جب بھی ایک زبان دوسرے میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو اپروپریٹ ورڈ اس کے لیے جب یوز کیے جاتے ہیں تو اس میں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بہتر چناؤ ہے، لیکن مفہوم ٹرانسفر ہو جاتا ہے.
میرے نزدیک قرآن کا سب سے بیسٹ ترجمہ جو ہے نا مولانا مودودی نے کیا ہے رحمہ اللہ. انہوں نے قرآن کا جو عربی زبان کا سوز و گداز تھا نا اسے ٹرانسلیٹ کیا ہے اردو میں اس طریقے سے اپروپریٹ ورڈز. یعنی مجھے قرآنک عربی کافی حد تک آتی ہے, مجھے ضرورت نہیں پڑتی ترجمے والا قرآن کھولنے کی, لیکن وہی جو سوز و گداز مجھے عربی میں قرآن پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے نا وہ مولانا مودودی کے ترجمے میں فیل ہوتا ہے. اور انہوں نے جو تفہیم القرآن کا مقدمہ لکھا ہے نا اس میں انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ میں اس کو اس طرح نہیں ترجمہ کروں گا کہ نہیں, قرآن چونکہ لٹریچر کی زبان ہے, میں لٹریچر میں اسے ٹرانسلیٹ اس طریقے سے کروں گا تاکہ اس کی تھیم, اس کے اندر جو زور اور پیشن ہے وہ اسی طریقے سے ٹرانسفر ہو جس نے عرب کے لوگوں میں بجلی بھری ہے. اور یقین کریں قرآن آج بھی ہم پڑھتے ہیں نا, مجھے تو یہ میں کتنی بار اس کو ترجمے سے پڑھ چکا ہوں الحمدللہ, اور بڑے پیشن کے ساتھ. مجھے یہ کبھی بوریت نہیں ہوتی اس کو پڑھتے ہوئے, نہ فیل ہوتا ہے یہ کوئی پرانی کتاب ہے. اس لیے آپ دیکھیں الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی کیونکہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ انسان کی وہی ہے. آج بھی انسان دنیا میں اسی طریقے سے پیدا ہو رہے ہیں جیسے پہلے پیدا ہوتے تھے. آج بھی ماں باپ کا رشتہ ہے, بیوی بچوں کا رشتہ ہے. آج بھی انسان کھانا کھاتا ہے تو زندہ رہتا ہے, 24 گھنٹے کے بعد ایک دفعہ اسے سونے کی حاجت ہوتی ہے, اور جو اس نے کھایا ہے اس کو نکالنا اسے پڑتا ہی ہے. یہ ساری کمزوریاں اس کے ساتھ اٹیچ ہیں. بڑھاپے کو وہ ٹال نہیں سکتا, موت کو ٹال نہیں سکتا. کیا انسان میں کوئی فرق آیا؟ زیادہ سے زیادہ ہم تھوڑے سال پسند ہو گئے ہیں, ہم نے اپنی زندگی آسان کر لی ہے, لیکن ہم اپنے آپ کو بوڑھا ہونے سے روک تو نہیں پا رہے, نظر کمزور ہونے سے روک تو نہیں پا رہے, اپنے آپ کو نیند سے آزاد تو نہیں کر پا رہے. وہ ساری چیزیں تو ہمارے ساتھ اسی طرح لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, سیکس سب سے زیادہ امپورٹنٹ جذبہ, فرائڈ نے تو ابھی کہا ہے نا, قرآن تو بہت پہلے کہہ رہا ہے زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہیں شہوت والی چیزیں جن میں انسان کی خواہش ہے. پہلے نمبر پہ عورتیں, تو آج بھی اسی طریقے سے ہے. فرعونیت آج بھی اسی طریقے سے ہے. آج اس کا نام کچھ اور ہوگا, پوسٹ وہی موجود ہے. اس لیے الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی. یہ لوگ کہتے ہیں 1400 سال, سر 14,000 سال پرانی بات بھی ہو تب بھی کیا جھوٹ بولنا آج اگر برا سمجھا جا رہا ہے تو آج سے 14,000 سال پہلے برا نہیں تھا؟ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس زمانے میں اگر اچھا تھا تو آج اچھا نہیں ہے. کسی کو دھوکہ دینا اس زمانے میں اگر برا تھا تو آج نہیں ہے. یہ اخلاقی رویے, یہ ساری کی ساری چیزیں یہ کبھی بھی نہیں بدلتی. اس لیے الہامی کتابوں کو ضرورت ہی نہیں پڑتی, یہ اخلاقیات کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں. رہ گی سائنس یا آپ کے جدید مسائل, اس میں تو قرآن حکیم نے آپ کو اوپن چھوڑ دی ہوئی ہے ایک آیت کے اندر, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. سورہ بنی اسرائیل میں جو 10 کمانڈمنٹس کا جو قرآنک ورژن ہے اس میں یہ آیت نمبر 36 ہے, اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے. بے شک کان, آنکھ اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, دل ہو یا دماغ کوئی بھی چیز. تو ہمیں یہ ایک سمجھ لیں کی دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے اپنے حواس خمسہ کو یوز کر کے ڈیفینیٹ علم کے اوپر بنیاد رکھنی ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ وہ ایک گائے نے ایک سینگ کے اوپر زمین کو اٹھایا ہوا ہے, نہیں, اس کی کوئی دلیل نہ ریویلڈ نالج میں ہے نہ ایکوائرڈ نالج میں. تو جب تک ڈیفینیٹ علم نہ ہو آپ نے اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کرنا. سائنس سے ہمیں اسی لیے محبت ہے کہ وہ ڈیفینیٹ علم کی طرف بلاتی ہے. اس کو سپورٹو میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں, پھر آپ اگلا سوال کریں اپنا. صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں. نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو کچھ لوگ کھجور کی پیوند کاری کر رہے تھے اس کے میل اور فیمیل کے اعتبار سے فصل حاصل کرنے کے لیے. نبی علیہ السلام فرمایا اگر یہ نہ کرو تو کیا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ اس سے فصل زیادہ ہوتی ہے. آپ علیہ السلام وہاں سے چلے کہ خاموش ہو کے, انہوں نے اسے حکم سمجھ لیا, انہوں نے اس سال وہ معاملہ نہیں کیا. فصل تھوڑی ہوگی کیونکہ 295C نہیں تھی. اوپنلی آ کے حضور سے شکایت کی, یا رسول اللہ آپ نے یہ کہا تھا, دیکھیں ہماری تو فصل کم پڑ گئی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ نہ کرو, میں نے تو ایک پوچھا تھا اور ایک مشورہ دیا تھا. انتم اعلم بامر دنیاکم, تم اپنے دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. پھر آپ نے ساتھ فرمایا اگر میں تمہیں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات کروں دین کے حوالے سے وہ تم لے لیا کرو, لیکن تمہارے دنیاوی معاملات میں اگر میں تمہیں کوئی سجیشن دوں تو جو چیز تم نے ایکسپیرینس سے حاصل کی ہے تم اسی کو فالو کرو. یار اتنا جگرا کسی کا ہو سکتا ہے کہ پروفٹ ہو, لیڈر بھی ہو, جس کے ساتھ آپ کا ایمان جڑا ہوا ہے, اور وہ شخص اپنے آپ کو پیش کرے کہ نہیں بھائی سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے اگر میں کوئی بات کرتا ہوں تمہارا ایکسپیرینس کسی فیلڈ میں ہے تو اسے فالو کرو.
یہ اس بات کا جواب ہے کہ E=mc². آپ کو پروفٹ نے کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ یہ چیز اللہ نے پروفٹ کو نہیں سکھائی ہوئی تھی اور نہ ہی ان کی ضرورت تھی. وہ ہدایت کے امام ہے، اخلاقی ہدایت. ظاہر ہے انہوں نے تو اس کام کے لیے آئے نا. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی سائنٹیفک چیزیں ان سے کروانی ہوتی نا، تو جس اللہ نے ایمبریولوجی سے متعلق آیات نازل کر دی، جیولوجی سے متعلق، اسٹرونومی سے متعلق، جو آج ہمیں 20ویں صدی اور 21ویں صدی میں الیکٹرانک مائکروسکوپ سے چیزیں پتہ چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ یہ بھی چیزیں ان کو سکھا سکتا تھا. لیکن قرآن کا جو مقصد ہے انسانیت کی ہدایت ہے. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، سائنس کی کتاب ہے، اللہ کی نشانیوں کی، چاہے وہ فزیکل فینومین آف نیچر ہوں یا باقی چیزیں ہوں. گاڈ اورینٹڈ ہمیں یہ کتاب کرتی ہے، سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر بولتی ہے. جو اسٹیبلش سائنس ہے الحمدللہ اس کی تصدیق کر رہی ہے.